کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے یہ امن و امان کس قدر ضروری ہے۔ سورہ الحجرات میں ایسے 9 احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس واقعے کی تصدیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو جس پر بعد میں تمہیں جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی ہو۔ پہلا حکم یہ۔ دوسرا حکم کہ 2 گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائیں، اور اگر کوئی ایک زیادتی کرتا ہے وہ صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا تو آپ اس گروہ کے ساتھ ہو جائیے جو صلح کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ جڑے رہیں جب تک دوسرا فریق بھی صلح کی طرف آمادہ نہیں ہو جاتا۔ تیسرا حکم کیا دیا؟ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا، ایک فیملی دوسری فیملی کی، ایک علاقہ دوسرے علاقے کا، ایک وطن دوسرے وطن کا، کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور اس کے اندر مسلم بھی شامل ہیں، نان مسلم بھی شامل ہیں۔ کوئی کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، جس کسی بھی جو ہے وہ قبیلے سے اس کا تعلق ہے، ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ چوتھا حکم یہ دیا ایک دوسرے پر لان تان نہ کرو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دو، ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہو۔ پانچواں حکم یہ دیا کسی کو برے القابات سے مت پکارو، کسی کا الٹا نام رکھ کے بھی کسی کو نہ پکارو، کسی کو الٹے نام سے بھی نہ پکارو، کسی کا کوئی برا نام رکھ کے اس نام سے نہ پکارو، برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو۔ اور چھٹا حکم یہ دیا کہ بدگمانی سے بچو۔ ایسے خواہ مخواہ کسی کے بارے میں گمان کر لینا کہ وہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، بدگمانی سے بھی پرہیز کرنی ہے۔ کسی کے بارے میں بھی ایسے خواہ مخواہ کوئی سوء ظن نہیں رکھنا ہے کہ اس نے یہ کام اس نیت سے کیا ہے۔ نیتوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سوء ظن سے بھی کام نہیں جو ہے وہ لینا ہے۔ بد ظنی کسی کے بارے میں اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی ہے، بدگمانی اپنے ذہن میں نہیں لانی ہے کسی کے بارے میں بھی۔ ساتواں حکم یہ دیا کسی کی عیب کی ٹو میں نہ لگے رہو، کسی کے عیب تلاش کرتے نہ پھرو، کسی کی جاسوسی نہ کرتے پھرو۔ اور آٹھواں حکم یہ دیا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کریں، ایک دوسرے کی چغلی بھی نہ کریں۔ اور جو کوئی یہ جرم کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ اور نوواں حکم یہ دیا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ نسلی اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ اگر کسی کی کوئی قوم قبیلہ کسی کی کوئی ذات اور ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، اپنی نسل کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی آپس میں فخر نہیں کرنا ہے، کسی ذات کو چھوٹا نہیں بنانا، کسی ذات کو بڑا نہیں بنانا، بلکہ اس کا معیار بھی بیان کر دیا کہ اللہ کی نظر میں عزت اس کی ہے، رسپیکٹ اس کی ہے، بڑا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ والا ہے، جو زیادہ نفل نوافل پڑھنے والا ہے، جس کے دل میں زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ بڑا ہے، کوئی اور بڑا نہیں۔ ذات کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا، نسل کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا ہے، چاہے کوئی سید زادہ ہو یا کوئی کسی بھی ذات سے کسی کا تعلق ہے، اگر اس کے اپنے اعمال درست نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہونا کبھی بھی ہمیں نہیں بچائے گا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں نہ کیا، ان کے بتائے ہوئے فرامین کے تابع نہ کیا، تو ہماری ذات ہمارے کسی کام نہ آئے گی۔ یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمائی تھی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ مت سوچنا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تمہیں کوئی معافی نہیں ملنی، آخرت میں اگر کوئی چیز دیکھی جانی ہے تو وہ تیرے اعمال ہیں۔
تو یہ 9 ایسی چیزیں جو میں نے 9 ایسے احکامات سورہ الحجرات کی روشنی میں نے آپ وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ذرا ان کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ کریں کہ اسلام کس طرح کا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، کس طرح کا ماحول اس میں وہ رکھنا چاہتا ہے، جب وہ ایسے تمام ذرائع یا ایسے تمام دروازے بند کر رہا ہے جو کہ فساد کا سبب بن سکتے ہیں، جو کہ بد امنی کا وہ سبب بن سکتے ہیں، جو معاشرے میں انتشار، افتراق، بد امنی، بے چینی، اضطراب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسلام نے وہ تمام دروازے بند کر دیے۔